اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم اس وقت جہاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اور کس طرح ان کو جہاد مشکل لگتا تھا۔ تو اس وقت جو آیات آ رہی ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کے لیے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بتا دوں کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت یوشع علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے وہ نبی ہوئے۔ پھر اس کے بعد بہت سے انبیاء اس میں آئے، جیسے حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت الیسع جنہیں کہتے ہیں حضرت یسع علیہ السلام، پھر حضرت شمیل علیہ السلام جن کو شمیل بھی کہتے ہیں، شمیول بھی کہتے ہیں اور نبی سیمیول بھی کہتے ہیں، سیموئیل علیہ السلام یا شمیل علیہ السلام آئے۔ تو جب حضرت شمیل علیہ السلام کا یہ سارا دور تھا اور بنی اسرائیل اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کفار ان پہ غالب آ چکے تھے، قوم عمالقہ سے ان کی جنگ ہوئی تھی اور یہ اس میں شکست کھا چکے تھے۔ قوم عمالقہ فلسطین کی قوم تھی اور ان کا جو تابوت سکینہ ہے وہ ان سے چھن چکا تھا۔ تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جس میں ان کی مقدس چیزیں تھیں، آل موسیٰ آل ہارون کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ کی کچھ جو ہے وہ چیزیں اور اس طرح اس میں تبرکات تھے، اور ان کو اس صندوق کو جنگوں میں جو ہے نا اپنے ساتھ رکھا جاتا تھا اور یہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا۔ تو یہ یقین بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ باقی مقدس چیزیں تھیں۔ تو ہوا یہ کہ جو قوم عمالقہ سے جب انہوں نے شکست کھائی تو تابوت سکینہ ان سے چھن گیا تھا۔ اب جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اپنے نبی حضرت سیموئیل علیہ السلام، حضرت شمیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہمارے درمیان کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، وہ ہمیں منظم کرے اور ہم جو ہے نا پھر جنگ کریں۔ ہم اپنے گھروں سے دور ہو گئے، ہمارے بیوی بچے ہم سے چھن گئے ہیں، جنگ میں جو ہے نا سب ہم پہ قبضہ ہو چکا ہے اور جو ہے نا ہماری بہت تباہی ہو چکی ہے، تو آپ ایک بادشاہ مقرر کریں۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام کے ایک صحابی تھے طالوت، تو انہوں نے طالوت کو جو تھے ان کو بادشاہ مقرر کیا، لیکن ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے ان کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان میں قابلیت نہیں تھی، وہ جسمانی طور پہ، علمی طور پہ بڑے سب سے سپیریئر تھے اس وقت، یعنی ایک برتری رکھتے تھے ان لوگوں پر۔ انہوں نے اس لیے ان کی بادشاہی کو نہیں مانا کہ ایک تو ان کے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ اس نسل سے نہیں تھے جس سے ان کے پچھلے بادشاہ آئے تھے۔ اب جو ہے شمیل علیہ السلام نے یا سیموئیل علیہ السلام نے ان کا جو انتخاب کیا تھا طالوت کا، وہ اللہ کے حکم پر کیا تھا۔ اب انہوں نے اللہ کے حکم سے پھر اپنی قوم سے یہ کہا کہ ان کی بادشاہت کی میں آپ کو دلیل دوں گا، اور ان کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے جو تابوت سکینہ جو ہمارا کھو گیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے گا۔ اور پھر لوگ جمع ہوئے اور جس دن ان کی تات پوشی کرنی تھی اور حضرت شمیل علیہ السلام کی دعا سے سب لوگوں کے سامنے وہی ہوا کہ 2 فرشتے تابوت سکینہ کو لے کر آ گئے، اور یہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی دلیل تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی، اور پھر اس دن سے ان لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب جس مقصد کے لیے وہ تھا کہ ہم نے جنگ جیتنی ہے اور ہم نے جہاد کرنا ہے، جبکہ ان کو ان کے نبی کہتے تھے کہ یہ تو آپ کے لیے، تم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، تم لوگ اپنے وعدوں سے پھر جاؤ گے، تو اب وہ اس کی تیاری کرنے لگے جنگ کی۔ تو طالوت کو جس ظالم بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا وہ تھا جالوت، تو یہ طالوت اور جالوت کا ایک مقابلہ تھا۔ جالوت کے ساتھ لاکھوں کی فوج تھی، اس فوج کی تعداد 2.5 سے 4 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ تو طالوت جو تھے انہوں نے، بادشاہ طالوت نے اپنی افواج سے کہا کہ اب تم لوگوں نے جہاد کے لیے جانا ہے اور جنگ کی تیاری ہے ہماری، لیکن اس سفر میں تم لوگوں کو ایک نصیحت کروں گا کہ نہر کی آزمائش آئے گی، یعنی کہ یہ ہے جی دریائے اردن کا جو ہے نا ایک نہر ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہر کی آزمائش آئے گی، تم لوگوں کو یہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ اس کا پانی نہیں پینا، ہاں اگر بہت پیاس ہو تو چلو بھر پانی، یعنی تھوڑا سا پانی پیا جا سکتا ہے، سیر ہو کر پانی نہیں پینا۔ ہوا یہ کہ جو ہے اکثریت فوج کی بڑی تعداد نے پیاس کی وجہ سے
جب وہ وہاں نہر سے گزرے تو سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا سوائے کچھ لوگوں کی. یہ جو کچھ بچ جاتے ہیں ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی، تو روایات کے مطابق یہ تعداد 313 بتائی جاتی ہے. تو باقی سب نے جو ہے ان 313 کے علاوہ باقی سب نے جی بھر کر پانی پی لیا، اس کے باوجود بھی کہ انہیں ان کے جو تھا بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ پانی نہیں پینا. تو جب وہ یہ پانی پینے کے بعد جب جنگ کا وقت آیا تو وہ سب کے سب میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی اور وہ اس سے فرار ہو گئے، یعنی انہوں نے جہاد سے انکار کیا اور اب بچ گئے وہی تھوڑے سے لوگ، لگ بھگ 313. ان 313 نے پھر جو ہے نا جو ہے یہ کہا، اور ان کا اتنا ایمان، صاحب ایمان لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم سے تھوڑی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آ سکتی ہے. تو پھر آگے آیات میں بھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں ثابت قدمی، صبر اور اپنی مدد عطا فرما. اور پھر ان 313 نے جو ہے ہزاروں کی تعداد کا، جن کی کم از کم تعداد 2.5 لاکھ تھی، ان کا مقابلہ کیا، ان کو شکست دی. اور طالوت کی اس فوج میں ایک ہیرو تھے جو بعد میں نبی بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے. وہ کون تھا؟ وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام. تو جب یہ فوج کے ساتھ جب جو ہے جالوت جب مقابلے پہ آیا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بالکل چھوٹے قد کے گھنگرالے بال کے ایک وہ لڑکے تھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا. وہ آہن گر بھی تھے، اسلحہ ساز بھی تھے، یعنی اپنی قوم کے ایک بہترین انجینئر تھے جنہوں نے پوری ایک انڈسٹری کو جو ہے نا پروان چڑھایا تھا. تو انہوں نے پھر اس کا مقابلہ کیا اور اپنی غلیل ٹائپ ایک وہ چیز سے ایک پتھر کا جو ہے نا وار کیا جالوت پر اور اس کا خاتمہ کیا. تکبر اور ظلم کے بت کا اس طرح خاتمہ ہوا، اس بادشاہ کا خاتمہ ہوا. اور طالوت بادشاہ نے پھر اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی. اور طالوت بادشاہ نے 40 سال حکومت کی تھی. اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے بادشاہ بنے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے ایٹ اے ٹائم، اور ان کی بھی 40 سال حکومت رہی. اور اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے حکمران بنے جو نبی بھی تھے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. تو یہ پورے جو ہے ان سب اسی واقعے کا ان پوری آیات میں ذکر ہے. تو اب انشاءاللہ ہم اس کی آیات پڑھتے ہیں. آیت نمبر 247. اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی. تو وہی ان کی جو ہے، حالانکہ ان کو علمی اور جسمانی برتری دی گئی تھی، پھر بھی انہوں نے ان کی مالی حیثیت کی بات کی. نبی نے فرمایا، یعنی نبی شمیل یا سموئیل علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا کی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کو پتہ ہے، جو حکمت والا ہے، جو وسعت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کہاں پر کس بندے کی ضرورت ہے اور کس کا کیا مقام ہے. آپ کسی کا ظاہری مقام تو جان سکتے ہیں، لیکن کسی کا روحانی مقام کیا ہے، یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. اس کا جو ہے یہ خدا جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے، کس اہل ہے، اور جو ہے یقیناً خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو ہماری آیت نمبر 247 تک مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.